الحمد لله ماشاء اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى سبحان اللہ. الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے، حیا ہے ادھر روح عثمان پہ قربان، شجاعت علی کو ادھر ڈھونڈتی ہے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. برکت دیگر دلانا تمام آواز بلند درود شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اجدی اس خوبصورت پر وقار محفل و تقریر کے اندر سناسنا شرف حاصل ہو گیا. دعائیں فرماؤ اللہ پاک میری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کیا جائے سنیا جائے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. بس کوئی زیادہ لمبی چوڑی گل نہیں، بچہ واقف ہے. 22 جماعتی استاد خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی وفات طیبہ دا دن. بس اسی حوالے دلال چاہتے گزارشات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. چونکہ مدرسے کا بھی ماحول ہے، طلباء حضرات بھی تشریف فرما ہے، استاد حضرات بھی تشریف فرما ہے. اگر ایک مدرسے دے اندر 20 بچے ہوں، بس بھیا بچے ہوں خاموش کرو، خاموش ہو کے بیٹھنا، خاموش ہو جاؤ بیٹا، شاباش. ایک مدرسے دے اندر 20 بچے پڑھتے ہوں، 30 بچے پڑھتے ہوں، استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ اے جڑا بچہ ہے یہ لائق ہے، فائق ہے،
سمجھدار ہے، ہر لحاظ دے نال عقل و شعور رکھتا ہے، پھر علم بھی ہے، پھر فہم و فراست بھی ہے۔ جس ویلے استاد یہ دیکھ لیتا ہے نا کہ اے سارے جو کوئی شاگرد یا ایک شاگرد ایسا ہے جنہوں سارے علوم بھی حاصل ہے، مہارت بھی حاصل ہے، بول بھی سکتا ہے، نماز بھی کروا سکتا ہے، ویسے تو دوجے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن جدو استاد بہتر جانتے ہیں پھر استاد کی کرتا ہے، استاد اپنے تو بعد انہوں نائب امام مقرر اپنے تو بعد نائب خطیب مقرر کر دیتا ہے۔ سکول کا نظام ہوئے تو استاد ٹیچر اپنے تو بعد نائب پرنسپل مقرر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انہوں پتہ ہوتا ہے انہوں جرا میں منصب دیتا ہے یہ اس قابل ہے اور یہ نبھائے گا، بچے گا نہیں، ڈرے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں، میرا شاگرد بھی اچھا نکل جائے میں انہیں منصب دیتا ہوں، اپنا نائب بنا دیتا ہوں۔ قاری عبدالرحمان صاحب اپنا نائب مقرر کر دیتے ہیں، یونیورسٹی والے اپنا نائب پرنسپل مقرر کر دیتے ہیں، پھر وکالے جیسے جنہوں اللہ تعالیٰ حیاتی عطا فرمائے، میرا شاگرد اعلیٰ ہو جائے، میرا شاگرد اچھا ہو جائے، میرا شاگرد اچھا ہو جائے، پڑھنا لکھنا جان جائے، فہم و فراست سکھ جائے، بولنا سکھ جائے، پھر ساڈے نال رہن والا ہوئے، ساڈے نال سفر کرن والا ہوئے، اسی انہوں اپنا نائب بنا دیندے ہاں تے جے شاگرد مصطفیٰ دا ہوئے، سبحان اللہ، شاگرد ہوئے آمینہ دے در یتیم دا، شاگرد ہوئے مالا البصر دیا سونی آنکھیاں والے دا، میں انہوں اپنا نائب خطیب بنانا، رب دا محبوب انہوں اپنا خلیفہ بنانا۔ سبحان اللہ، ایک مثال ہے جنہوں میں بنانا تو میرا دل کرتا ہے کہ انہوں سارے مانن، تیرا کوئی انکار نہ کرے، سارے مانن، سارے احترام کرن۔ قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ، جب اللہ حکم فرمایا کہ میں بھی اپنا خلیفہ بنانے لگا، بس موضوع نہیں میں اشارہ کرنے جا رہا، میں خلیفہ بنانے لگا، تو جب اللہ حکم دیتا نا لوگ انہوں بھی سجدہ کرنا ہے، سارے کیتا، علماء حضرات بیٹھے، علماء تو سن دیو، ایک نے نہیں سارے کیتا، ایک نے نہیں کیتا، بولنا بھی استاد حضرات جنہیں نہیں بڑے حضرات نے انہوں نے بھی مخاطباں سارے کیتا پر ایک نے نہیں کیتا۔ اللہ نے کیا تو لعنتی ہو گیا، کی ہو گیا؟ لعنتی ہو گیا۔ او سمجھدا رہا ہے میں آدم دا انکار کیتا ہے، اللہ کہتے ہیں تو آدم دا انکار نہیں کیتا، تو میں رب دے انتخاب دا انکار کیتا۔ بے شک معلوم ہویا ہن مولانا کالا کیتے دی آگے میں ابتدا چیک کہنے لگا، جرا رب دے بنائے ہوئے پہلے خلیفے دا انکار کرے اگر او جنت چ نہیں جا سکتا تے جرا محبوب دے پہلے خلیفے دا انکار کرے وہ بھی جنت چ نہیں جا سکتا، وہ بھی جنت چ نہیں جا سکتا۔ معلوم ہویا جنہاں نو رب بنایا ہے اسی انہاں نو بھی مندے ہاں، جنوں محبوب بنایا ہے اسی انہاں نو بھی مندے ہیں، بولو بھی اسی نہیں مندے، سارے مندے ہیں۔ پیر فقیر محدث مجدد الفسانی اعلیٰ عرفہ اونچا سچا اجمل عطیہ بھی جتنے بھی نے سارے مانتے ہیں۔ اگر نہیں مانتے تو پھر تسبیح کسے کام نہیں آن گیا، یاد رکھنا سجدے لمبے لمبے اپنے کام نہیں آن گے۔ جدوں سانوں پوچھا گیا نا دل وچ صدیق دی محبت ہے یا نہیں ہے، رب تے دلاں دیاں جاندا ہے، رب نے انہاں سجدیاں ول نہیں ویکھنا، رب سجدیاں دا محتاج نہیں، نمازاں دا محتاج نہیں، تہاڈے لمبے لمبے ذکر تے اذکار دا محتاج نہیں۔ اللہ کہندے نے میں جڑا اعلان کردا پیا محبوب نو من، محبوب دے گل من، محبوب دی جماعت من، محبوب دے یاراں نو من، محبوب دے ازواج نو من، محبوب دی بنات نو من، جنہاں تو محبوب لے لے انہاں نو من، جنہاں نو محبوب دے
محبوب چنڈا علی نو دے علی نو بھی سنی امام ماندے جے مسجد نبوی دے اندر مصلی صدیق نو دے صدیق نو بھی امام مانتے سبحان اللہ اسی دے الحمدللہ مانتے ہیں صدیق دی صداقت بھی مانتے ہیں علی دی ولایت بھی مانتے ہیں علی دی شجاعت بھی مانتے ہیں مقرر کر دیتا میرے محبوب خلیفہ بلا فصل کہ یہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل کہہ دو خلیفہ بلا فصل کیوں مقرر کیتا ہے اللہ کہتے ہیں محبوبہ تو پریشان نہیں ہونا چیک تو نہیں کرنا میں صدیق نو چیک کر لیا ایک قرآن مجید منگوانا چھوٹا قرآن مجید دینا بیٹا میں چیک کیتی بیٹا میں پرکھی بیٹا میں ویکھی بیٹا اسی میرے والے میں ویکھی بیٹا سونیا تینوں جانچ پڑتال کرن دی ضرورت نہیں تینوں پرکھن دی ضرورت نہیں تینوں تکن دی ضرورت نہیں تیرا کام میں صرف قریب کرنا سبحان اللہ کہہ دینا ذرا سبحان اللہ کہہ دے تیرا کام میں قریب کرنا سونیا تو قریب کر قریب تے تو قریب کرتا جائے گا میں اچھیا کر جاواں گا تو مقرر جو کیتا میرے محبوب نے اچھا میں ایمانداری نہ دسنا بیان میرا ریکارڈ ہو رہا ہے مسجد کے اندر نہ بیٹھا باوضو الحمدللہ بیٹھا اور سارے باوضو الحمدللہ بیٹھے ہو اے جیڑی میرے ہاتھ وچ کتاب ہے انہوں کی کہندے نے بولو کی کہندے نے کسے مولوی دی کتاب تے نہیں کسے پیر دی ہوئے کسے محقق دی ہوئے کسی مجدد دی ہوئے انہوں قرآن مجید کہندے نے ایو قرآن مجید جرا لوہے محفوظ تو جبریل حرف لے کے سینہ مصطفیٰ دے آیا اور آج وہ حرف بحرف توڑے اور میریاں مسجدہ دے اندر سینہ دے اندر محفوظ ہے الحمدللہ کہہ دو ایدہ حرف تے دور دی گالے آج تک کوئی زبر تے زیر بھی نہیں بدل سکیا اللہ کہتے ہیں سونے تو نہیں پرکھنا تو صدیق نو چیک نہیں کرنا یا اللہ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا میں نہیں دیکھاں گا تو کون دیکھے گا میں نہیں چیک کروں گا تو کون کرے گا اللہ نے فرمایا سونے تو نہیں کرنا میں کیتی بیٹھا میں جو چیک کیتی بیٹھا میں تے ہر لحاظ نال ابو بکر صدیق نو پرکھیا پر انہوں سچا پایا سچا یاد رکھنا میرے محبوب نے فاران دی چوٹی دے کھڑے ہو کے کیا سی لبستو فیکم عمرہ حل وجدتمونی صادقا نو کاذبا او مکے آلیوں میں پاڑے اندر 40 سال گزارے انہاں دے دن بھی گزارے انہاں دی راتاں بھی گزاریاں کوئی ایک لمحہ دسو میری زبان تے کوئی جھوٹ آیا ہوئے کوئی کذب آیا ہوئے کوئی غلط بیانی آئی ہوئے پھر مکے والے یک زبان ہو کے کہتے ہیں جربنا کا مرارا مارائنا فی کا اللہ صدقہ اے عبداللہ دے بیٹے ہن تک اسی جدو بھی تیری زبان وال دیکھیا سانو صداقت نظر آئی جدو بھی دیکھیا سچ نظر آیا جدو بھی دیکھیا محبت نظر آئی پھر طالب علم کا جملہ ضائع نہ کری مکے والے نے محبوب دی زبان وال جدو دیکھیا صداقت نظر آئی اس طالب علم نے اپنی ایس ایمان والی اینک دنال جدو بھی مصطفیٰ دی زبان وال دیکھیا صداقت نظر آئی مصطفیٰ دے نال دیکھیا صدیق نظر آیا حجرے کو دیکھیا صدیقہ نظر آئی سبحان اللہ کیوں ایک گھرانہ رب نے چنے آئے مصطفیٰ سبحان اللہ قرآن لے کے بیٹھا قرآن مجید دی سورہ توبہ سورہ توبہ دی آیت نمبر 40 آیت نمبر بولو آیت نمبر 40 دے اندر قرآن مجید موجود ہے اللہ ہمت تو توفیق دے جا کے دیکھ سکتے ہو آج کا علمی ہے ساڈے گھر دے اندر برتن صاف پائے نے
بسترے صاف پے نے، کھان پین والی چیزاں صاف نے. اگر پورے گھر دے اندر گرد و غبار اگر کسی چیز تے نظر آتا ہے تو وہ قرآن مجید. یہ ساڈا المیہ ہے کیونکہ اسی کھولتے ہی نہیں، اسی پڑھنا ہی نہیں، بند پیا. کھولیں گے تو سانوں پتہ لگے گا نا قرآن کی کہتا ہے. یا اللہ تو کہتا ہے میں پڑھ لیا، کتنا پڑھ ہے تو سبحان اللہ کہتے ذرا میں کہتا ہوں. قرآن کہتا ہے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. ثانی اثنین، ثانی اثنین دونا جو دوسرا، دونا جو دوسرا. پھر ویک ذرا طالب علم اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے. میرا محبوب کرو نکلیا نا تے صدیق دے دروازے پہ جا رہا جے. میرا نبی کرو ٹریا، نبی اول صدیق دوسرا. صدیق دے دروازے پہ پہنچے، دستک دیتی نا صدیق باہر آ گیا. یا قیوم برحمتک استغیث. صدیق باہر آ گئے. ان ویک طالب علم وال صدیق اگے اگے، نبی پیچھے پیچھے گھر وال جا رہے. ہن صدیق نو ویکھے گا صدیق اول، نبی دوسرا. نبی وال ویکھے گا تے نبی اول تے صدیق دوسرا. اے توشہ خان تیار ہو گیا، توشہ دان تیار ہو گیا، اے ٹفن تیار ہو گیا. اے ہجرت واسطے جا رہے میرا محبوب ابو بکر نال، مصطفیٰ نال. اگے اگے ابو بکر، پیچھے مصطفیٰ. اگر کوئی اگوں ویکھے گا تے اونوں پہلے صدیق نظر آئے گا، کوئی پیچھوں دیکھے گا تے مصطفیٰ نظر آئے گا. اگر کوئی اگوں ویکھے گا تے صدیق اول، نبی دوسرا. اگر کوئی پیچھوں دیکھے گا تے نبی اول، صدیق دوسرا. اے چل دے جا رہے، چل دیا کارے آلیا خان کلونی آلے. اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے. چل دیا میرا محبوب صدیق دے کندیاں دے سوار ہو گیا. اگر کوئی یہ کرے گا کہ فلاں بندہ فلاں نو کندیاں دے بٹھا کے لے کے جا رہا جے تے صدیق اول نبی دوسرا. اگر کوئی یہ کہے کہ ایک بندہ دوسرے دے کندیاں دے بیٹھ کے جا رہا جے تے نبی اول صدیق دوسرا. ابو غار دے دروازے پہ آ گئے، غار پہ پہنچے نا پہلے صدیق داخل ہوئے پھر میرا محبوب داخل ہویا. قرآن کہتا ہے صدیق اول، نبی دوسرا، ثانی اثنین. قرآن لے کے بیٹھا کسی مولوی پیر فقیر دی گل ہی نہیں میں کرتا. آج میں انشاءاللہ ساری گفتگو قرآن چو کرنی ہے. انشاءاللہ کہہ لو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جس غار وچ میرے محبوب تے صدیق 3 دن تے 3 راتاں رہے. اس غار دا کی نام ہے؟ کہہ دو بلند آواز نال، غار ثور. 3 دن تے 3 راتاں غار ثور دے اندر. یا قیوم برحمتک استغیث. علماء لکھ دین چل رہے سن میرے محبوب تے صدیق دی اچانک نگاہ پئی محبوب دے قدماں تے. ہن تسی سبحان اللہ کو دے کے جملہ دے سبحان اللہ. قدماں تے نگاہ پئی تے رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ قدم زخمی ہو گئے. کہ ہاں ابو بکر مجبوری ہے، سواری نہیں جا سکتی. سبحان اللہ، مجبوری ہے، سواری نہیں جا سکتی. حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ صلی اللہ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ سواری نہیں جا سکتی، میں صدیق نے جا سکتا. جبریل معراج والی رات سواری دی ضرورت پئی. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کملی والے رکنا ذرا میں جنت جو سواری لے آؤں. ہجرت والی رات جس ویلے ضرورت پئی نا سواری دی تے صدیق کہنے لگے سونےو اپا نو کہہ رہا سواری دی ضرورت پینی ہے، میں کہاں دے لئی ہاں؟ میں کہہ رہا سواری لین جانا ہے.
سونے میرے کندھیاں تے سوار مینوں انج لگدا ہے مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ دیو بلند آواز نال رحمت اللہ تے بڑا پیارا جملہ کہندے سن کہ محبوب نے کہا یار صدیق نیواں ہو میں تینوں اونچا کر سبحان اللہ نیواں ہو میں تینوں اونچا کراں سبحان اللہ جے طالب علم دی نظر نال ویکھے گا پھر رولے ہی مک جان گے میری نظر نال ویکھے گا نبوت دے کندھیاں تے علی چمکدا نظر آئے گا میری نظر نال ویکھے گا صداقت دے کندھیاں تے مصطفیٰ چمکدا نظر آئے گا جنہاں نوں محبوب نے اٹھایا وہ بھی ساڈا امام تے جنوں محبوب اٹھایا سبحان اللہ اتنے پنجابی کا شعر آ گیا لیکن تہاڈی سبحان اللہ شعر والی ہے ہی نہیں سبحان اللہ ادھار کر جاتے ہیں پھر زندگی نہیں تو سنا دیں لفظوں کا ہوگا بیٹھ گئے میرا محبوب صدیق دے کندھیاں تے سبحان اللہ مزیدار منظر کشی کردا اونٹاں وانگ بن کے سواری جھک جامدا اونٹاں وانگ بن کے سواری جھک جامدا خوش ہو کے مدنی نو موڈیاں تے جامدا خوش ہو کے مدنی نو موڈیاں تے جامدا پیراں وچوں پتھراں تے رد پئیے وگدی پیراں وچوں پتھراں تے رد پئیے وگدی خوش ہو کے آکھے سوار وکھرا سنین اذہما فی الغار تین دن دے تین راتاں غار دے اندر تے علماء تو تسی سنتے رہتے ہو جس لئے حضور غار چلے گئے نا تے اللہ نے کہا مکری ہے ہن تیری ڈیوٹی لگ گئی تو جالا لانا ہے سنتے ہو نا علماء تو مکری نے لگایا ہے جالا کبوتری دیتے نے انڈے تے آن والے پہلے کی کہنے لگے او جے کھوجی ٹرے سن کھوجی لب دے آ رہے ہیں کھوجی کہنے لگا اے مصطفیٰ دے قدم نے تے اے صدیق دے قدم نے سبحان اللہ دینا چاہ رہے ہیں اے نبی دے قدم نے اے صدیق دے قدم نے اے نبی دے قدم نے اے صدیق دے قدم نے لب دے جا رہے ہیں ٹرتے جا رہے ہیں ایک جگہ جا کے فوجی نے سر پھڑ لیا کہنے لگا سمجھ نہیں آتی پیچھے دو سن تے ایتھے ایک ہو گئے پیچھے دو سن ایتھے ایک ہو گئے تے ابو جہل کہنے لگا کدے قدم نے کہنے لگا ابو بکر دے نے واہ واہ سبحان اللہ اچھا ابو جہل کہنے لگا چک لیا ہونا ہے انہیں محمد سبحان اللہ چک لیا ہونا ہے اسی چونکہ موجے چلیں دے ہیں میں تو سمرات جب ابو جہل نے کہا میں کہ ابو جہل تینوں پتہ لگ گیا نا صدیق نے مصطفیٰ نو چکے اپنے بعد آلیاں نو بھی دس انہاں نو بھی پتہ لگے کہ صدیق مصطفیٰ نو چکے ہے سبحان اللہ تے ٹرتے جا رہے ہیں تے جس ویلے غار دے منہ تے پہنچے نا تے اگے جالا کی لگا جالا کہنے لگا نہیں اتنے نہیں ہو سکتے اتنے نظر ہی نہیں آ رہے ہوندے تے نظر نہ آندے اللہ نے کہا سونے میں تیرے واسطے حکمت ہی بدل دیتی ہیں غار تے لایا جالا تے روزے تے لائی جالی غار دے منہ تے جالا تے روزے تے جالی اور جنہ بدبختاں نو جالے تو مصطفیٰ تے صدیق نظر نہیں سناندے اے انہاں دیاں نسلاں نو اج جالی چوں بھی صدیق تے مصطفیٰ نظر نہیں انہاں بدبختاں نو کی پتہ ہوئے ادو بھی دونوں ہی اندر سن ہن بھی اندر ہی نے اور اندر ہی رہنے انشاءاللہ مسجد نبوی دی فرد اج بھی ابو بکر صدیق دے نام ہے سبحان اللہ مسجد ایک بس رہ گئی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اے جیڑی جنت دا ٹکڑا ہے نا اینو بھی صدیق خریدیا ہے سبحان اللہ
لوگ جگہ خریدتے ہیں، صدیق تے جنت خرید لیں گے. سبحان اللہ. تے کہنے لگے نہیں جی اندر گئے ہوندے تے جالا نہ ٹوٹ جاندہ. یا کہ یا اللہ انہوں نظر کیوں نہیں آئے؟ اللہ کہتے ہیں نظر کی میں آنے سن محبوب نے مٹی نہیں سی پائی. اچھا بھی ایمانداری نہ دسنا کہ جملہ دین لگا. نیری جدو آندی ہے نا، نیری طالب علم ذرا خاموشی نال گفتگو سنن گئی. نیری جدو چلدی ہے نا تے مٹی اڑدی ہے، صاحب علم بیٹھن سمجھدار بیٹھن اکھاں چ بھی پیندی ہے تے سراں چ بھی پیندی ہے. جدو میرے محبوب مٹی سٹی نا تے طوفان بن گئی. سبحان اللہ. سراں چ بھی پئی تے اکھاں چ بھی پئی. مولانا نے اجازت ہو تے عقیدے دی گل آوے. سبحان اللہ. سراں چ بھی پئی تے اکھاں چ بھی پئی. میں کہ یار اکھاں چ تے سمجھ آندی ہے کہ اکھاں چ تو تاں پئی ہے کہ نبی نو نہ ویکھ سکن تے سراں چ پان دا کی مقصد ہے؟ اللہ کہنے میں سراں چ مٹی تاں پائی ہے 1400 سال تو بعد صدیق دے عاشقانو صدیق دا دشمن لبن لئی مشکل نہ ہوئے. ایک کتاباں نہ بھولن جے انہاں نے ویکھنا ہے نا صدیق دا دشمن کون ہے انہاں سر چیک کر لیں. بس جملہ ہوا ہو گیا بس سبحان اللہ کہہ دیں. مٹی نکلے سمجھ جانے صدیق دا دشمن. تو تنو علماء تو سوندے رہندے ہو. حضرت علی تے چادر پئی کہ علی تو سو جا تے صبح اٹھنا ہے. کی کیا حضور نے علی تو سو جا تے صبح اٹھنا ہے تے اے فلاں دیاں امانتاں فلاں نو دے کے تے آ جائیں. میں تے سوراتی جو رکھ لوں کہ یا اللہ لوکاں دیاں امانتاں علی دے حوالے، لوکاں دیاں امانتاں علی دے کول تے جیری تیری نایاب امانت احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء اینو کیدے حوالے کرے گا؟ اللہ کہندے جنا خان کلونی والے نو دس دے دنیا جہان دیاں امانتاں علی نو دیتا، مصطفیٰ میری امانت ہے. امانت میں ابو بکر صدیق نو دیتا. حضرت علی چادر لے کے سو گئے. علماء تو سنتے رہتے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس رات جی مینوں سکون دی نیند آئی ہے نا ساری زندگی نہیں آئی. چادر مصطفیٰ دی ہوئے تے نیند نہ آوے. ایک رات لئی حضور دی چادر علی المرتضیٰ تے آئی تے علی شان والے. میرا ایمان میرے قابر دا ایمان. ایک رات لئی چادر علی دے محبوب دی آئی علی شان والے تے جس تے ہن بھی قبر وچ مصطفیٰ دی چادر ہے وہ معاویہ دے شان دا کی مقام. ہن موضوع نہیں بس اشارہ دے رہے ہیں. کافر آئے چاروں پاسوں گھیریا ہویا سی تے حضرت علی نے جس لے لکھیا تے ابو جہل کہنے لگا اے نبی نہیں اے علی ہے. سبحان اللہ کہو تو میں اگلی گل گل لمبی ہو جائے گی. علماء لیکن حضرت علی بیدار ہوئے تے ابو جہل کہنے لگا علی محمد کتے صلی اللہ علیہ محمد کتے. ہن ایمانداری نال دسنا اگر حضرت علی کہہ دندے کہ وہ صدیق ول گئے نے تے حضور گئے نبوت گئی حضور دی جان گئی تے اگر حضرت علی کہہ دن مینوں نہیں پتا تے جھوٹ بول دیں تے ایمان گیا. کہنے لگے علی محمد کتے صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت علی کہنے لگے وہ تو چلے گئے. سبحان اللہ کہہ رہے ہو وہ تو چلے گئے. اچھا کتنے چلے گئے؟ جتنے جانا سی. سبحان اللہ. ایک لکھے نے علماء نے الفاظ چلے گئے جی کتنے چلے گئے جتنے جانا سی. ابو جہل کہنے لگا اچھا جانا کتنے سے؟ حضرت علی کہنے لگے جتنے چلے گئے. سبحان اللہ. اے اتھوں ذلیل ہو کے آئے نا جنوں تے ابو جہل کہنے لگا اوے سجنوں ایک دروازہ آؤ چلیے ابو بکر صدیق دے دروازے تے. اگر محمد نے لبنا ہے تو اس دروازے تے جانا پائے گا. وہ کہنے لگے اے ابو جہل ساری رات سانو تے ذلیل کرن تو بعد نبی دے دروازے تے ہن کہنے چل ابو بکر دے دروازے تے اسی کافر ساڈا صدیق دے دروازے تے جانا نہیں بنتا. ابو جہل کہنے لگا تسی چھوٹے کافر میں بڑا کافر مینوں پتہ ہے جے محمد نو لبنا ہوے صدیق دے دروازے تے جانا پیندا. سبحان اللہ.
علماء لکھتے ہیں کہ وہ تو فارغ ہوئے تھے صدیق کے دروازے تے آ میں بڑا شارٹ کٹ تانوں لے کے جا رہا ہاں جنہ کرے صاحب نے مینوں ٹائم دتا سی نا اودے جو پونے 2 گھنٹے رہ گئے سبحان اللہ کہہ دو سارے اکٹھے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے اگوں آئی حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی سبحان اللہ کہہ دو ابو جہل کہنے لگا بیٹی محمد کتھے ابا جی کتھے تے حضرت ابو بکر دی بیٹی کہنے لگی وہ تے چلے گئے میں ایک جملہ دینا چاہ رہے ہیں ضائع نہ کرنا کتنے چلے گئے جتنے جانا سی کتنے چلے گئے نے ابو جہل نے سر پھاڑ لیا کہ سمجھ نہیں آتی جیڑی گل سیدھی علی دی ہے وہی گل ابو بکر دی بیٹی دی ہے سبحان اللہ یہ کوئی نہیں اللہ نے کہا ہن بھی مان لو کوئی نہیں سبحان اللہ لب دے غار دے پہنچے دہانے تے اگے جالے نے ٹک لیا کبوتری انڈے دیتے ہوئے ہم اتنے کھڑے تے نیچے نگاہ پہ یہ ابو بکر صدیق سبحان اللہ نگاہ پہ تے کہنے لگے یا رسول اللہ آ گئے حضور نے کہا صدیق پریشان نہ ہوئے ہن نہ انہیں رب پہلے دا موجود سبحان اللہ رب تے موجود ہے تو تسی علماء تو سنتے رہتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا وانا کھوان تو بعد پٹیر کھوان تو بعد تازہ تتر کھوان تو بعد جس ویلے اپنی قوم نے کہا نا آؤ ہن ذرا لڑن چلیے تو موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے کہا بھی تو تے تیرا رب جا کے لڑے اسی آ بیٹھے ہیں اسی نہیں جانا لے یہی وجہ ہے کہ جدوں حضرت موسیٰ لشکر لے کے ٹرے نا قوم دا تے پچھوں لشکر کافراں دا بھی پہنچ گیا تے لوگ کہنے لگے موسیٰ مروا دیتا ہی وہ آگے نے سر تے حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کیا اللہ ساڈے نال ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کہندے ان معی ربی سیہدین پریشان نہ ہو رب میرے نال ہے سبحان اللہ رب میرے نال ہے ہن قرآن لے کے بیٹھا سورہ توبہ ہے میرے سامنے کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 40 ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ان معی ربی سیہدین موسیٰ نو بھی پتہ ہے رب نو بھی پتہ ہے کہ تیری قوم تیرے نال مخلص نہیں تیرے یار تیرے نال مخلص نہیں ہے صرف کھان تک نے انہاں اگے نہیں جانا انہاں جانا قربان نہیں کرنیا اوتے قرآن کہندا ان معی ربی سیہدین رب میرے نالے رب میرے نالے تے جس ویلے غار ثور دے اندر میرے ابو بکر صدیق نو غم ہویا تے محبوب دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے سونیا اگر کافر میرے محبوب نے کیا پریشان نہ ہو صدیق ان اللہ معنا صدیق پریشان نہ ہو رب ساڈے نال ہے کیونکہ خدا نو بھی پتہ سی کہ ساری قربانی عرضی تے شک ہو سکتا ہے پیر دی ولایت تے شک ہو سکتا ہے مولوی دی خطابت تے شک ہو سکتا ہے استاد نے سبق دے اندر شک ہو سکتا ہے ساری دنیا دے اندر شک ہو سکتا ہے ساری کتاباں دے اندر شک ہو سکتا ہے لیکن محبوب اعلان کر دے نہ میری خدائی دے اندر کوئی شک ہے نہ تیری مصطفی میں کوئی شک ہے نہ میرے قرآن وچ کوئی شک ہے نہ صدیق دی صداقت وچ کوئی شک ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ سیدنا صدیق اکبر نعرہ تکبیر ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال ہے سبحان اللہ اللہ ساڈے نال ہے بولو اللہ ساڈے نال ہے تے 3 دن تے 3 راتاں غار وچ رہے علماء لکھتے ہیں حضور کیا ہوئے گا صدیق غار دے 3 دن تے 3 راتاں غار تے پہرا تیرا ہوئے گا قیامت دی صبح تک روزے تے پہرا میرا ہوئے گا سبحان اللہ 3 دن تے 3 راتاں غار تے میرا دشمن تو نہیں آن دینا تے سونیا قیامت دی صبح تک روزے تے صدیق تیرا دشمن میں نہیں آن سبحان اللہ بولا بولا ذرا بلند آواز سے 3 دن تے 3 راتاں غار تے میرا دشمن تو نہیں آن دینا تے قیامت دی صبح تک صدیق روزے تے تیرا دشمن میں نہیں آن دینا سبحان اللہ تے آئے گا وہ جدے دل وچ صدیق دی محبت ہوئے گی یا علی المرتضیٰ دی محبت سبحان اللہ لوگ
سبحان اللہ کو تے ایک شیر ایتھے اڑ گیا سبحان اللہ مولانا جدہ دی سبحان اللہ مینوں پانی پلاؤ نکل جانا دعا کرو رب سانو لے جائے آمین جدہ اسی ایتھے اکٹھے بیٹھے آنا سانو روزہ رسول تے ملا آمین سارے بولو سارے یاد بلند آواز آمین ایک بار بلا مولا اے سرکار دے بوئے دے پھر جان نکل جاوے اے غم خار دے بوئے دے اللہ نے فرمایا ہوگایا عمل جاسا کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوئے سے میں کریا قرآن کہتے ہیں سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوئے دے شاعر بڑی مزیدار گل کہتا ہے جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے سبحان اللہ او جنتی ہے جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے پاویں کتا ہووے بیٹھا اوے کوئی غار دے بوئے دے صحابے کعب چلے نا غار وچ تے کتے نے فطرت دے مطابق بھونکنا شروع کیتا تے اصحاب کہنے لگے ہن تو بھونک کے لوکاں نوں دسے گا کہ اسی اس غار وچ ہاں تے میرا تصور کتے نے کیا ہوئے گا یا اللہ جی اج زبان دویں میں تیرے نہ یاراں نوں جواب دیواں رب نے زبان دیتی ہے میرا تصور کتا کہنے لگا اے سجنوں میں مندا میں کتا ضرور ہاں پر میں انہاں کتیاں چوں نہیں جڑے صحابہ نوں بھونک دین سبحان اللہ اسی تے نال رہن والے ہاں سبحان اللہ کہہ دیو اللہ نے کہا جے تیرا دل صاف ہے نا پھر ایسی نسبت دیاں گا تے تیرا ذکر قرآن چاہے گا اللہ اللہ یا ایو یا قیوم برحمتک استغیث 3 دن غار چ پہلا صدیق دا تے قیامت دی صبح تک روزے تے پہلا کیتا بولو بھائی بولو 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 سبحان اللہ کہتے میں جان چھڑا حضور فرماتے ہیں خلقنا من تربت واحدہ ابو بکر عمر تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے ساڈے تیناں دا خمیر ایک ہی جگہ تو چکیا ہے سبحان اللہ تے ایک ہی جگہ اسی جانا ہے علماء لکھتے ہیں یہی وجہ سے کہ جناب ابو بکر جناب عمر اور حضور علیہ السلام نو تیناں نو کٹھیاں پیاس لگدی سی سبحان اللہ کٹھیاں بھوک لگدی سی سبحان اللہ سوچ ایک کے چال چلن ایک کے رہن سہن ایک کے وجہ کی اللہ نے کہا ایک جگہ تو تمہیں چکے ہے سبحان اللہ جنہاں نو رب کٹھیاں رکھدا پیا ہے تو تے میں کون ہوندے جدا کرن والا تو تے میں تیری میری کی حیثیت 14 سال دا ابو بکر بھی مصطفیٰ دے نال ہے تے اج 1.5 سال دا صدیق روزے وچ بھی مصطفیٰ دے نال سبحان اللہ روایات دے اندر آندا ہے کہ جنگ خیبر دے اندر حضرت ابو بکر تے میرے محبوب کو کھانے چ زہر ملا کے دتا گیا سی اس زہر دا اثر ایک خاص وقت تے جا کے واضح ہو علماء لکھتے ہیں کہ اگر کئی علماء نے حضور علیہ السلام تے جناب ابو بکر نو شہادت دی بھی سعادت دی کہ آپ دونوں دا انتقال اسی زہر دی وجہ تو حضور دا انتقال بھی اسی زہر دی وجہ تو ہویا صدیق دا انتقال بھی اسی زہر دی وجہ تو ہویا علماء نے لکھا ہے کہ انہاں نو شہادت بھی کیا جا سکتا اگر ہے دونوں ہی شہید تے عمر تے ہے ہی شہید سبحان اللہ عمر بھی شہید ابو بکر بھی شہید
محبوب بھی شہید تے معلوم ہوا روزے تینوں ہی زندہ نے بے شک بولو یار تینوں ہی زندہ نے چلو ان گل دور چلی جائے گی اگر میں ادھر آ گیا قرآن اور محبوب کے اندر خلقنا من تربت واحدہ ایک کو جگہ تو خبیر چکیا گیا ایک کو جگہ جانا ہے اور ایک کو جگہ ہی نہیں کتنے نے حضرت ابو بکر تے عمر ذرا تانوں پتہ ہونا چاہیے نا میں سب کو یاد کروا کے جاواں جس روزے دے اندر نے اس نو کی کہندے نے ماں بین بیتی کہہ دیو ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اے جنت دا ٹکڑا ہے چلو میں کول گل کرتے ہیں حضرت ابو بکر دا جدو آخری وقت آیا نا تے اپنی بیٹی سید عائشہ نو بلا کے کہنے لگے بیٹی گل یہ ہے کہ ایک حبشی غلام ایک اونٹنی جڑی میں پانی لیان واسطے رکھی سی تے ایک چادر ہے خلافت ملن تو بعد یہ تین چیزاں مینوں حکومت والوں ملی ہیں سبحان اللہ سب جانے لے کہہ رہے ہیں تے جدوں میں انتقال کر جاواں یہ تینوں ہی چیزاں عمر نو دے دیں سبحان اللہ کیونکہ ہن میں یہ حقدار نہیں آن والا وہ حقدار ہے پھر طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا مقارے والا جیرا ابو بکر صدیق عوام دا حق نہیں کھاندا وہ فاطمہ دا حق کی میں کھا سکتا سبحان اللہ میری سبحان اللہ ٹلی ہو گئی ہے خلقنا من تربت واحدہ ایمان والی نظر ہوئے گی انشاءاللہ رب لے کے جائے گا کئی حضرات ہو بھی آئے نے اور رب انہوں نے دوبارہ لے جائے جیسی جا کے روزے دا دیدار کریے تے نالے صدیق دا بھی دیدار کریے تے عمر فاروق دا بھی دیدار کریے سبحان اللہ کو میں مدینے دا چکر لوانا چاہ رہا ہوں سارے بلند آواز ابو بکر بھی مدینے اندر عمر بھی مدینے اندر محبوب بھی مدینے اندر اللہ فرماندن کل نو قیامت دا دن ہوئے گا ولی غوث قطب ابدال پیر فقیر محدث مجدد الفسانی سارے یہ جنت لب دے ہوں گے جنت ہاتھ بن کے مصطفیٰ دے یاران سبحان اللہ کسے دا ہاتھ پیر دے ہاتھ ہے کسی دا ہاتھ مرید دے ہاتھ ہے حضرت عائشہ تے حضرت فاطمہ بیٹھیاں سن تے حضرت فاطمہ کہنے لگیاں اما جی میرا رتبہ ٹاڈے نالوں زیادہ ہے کہ بیٹی ہو کس طرح میں حضور دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی سید عائشہ نے مسکرا کے کہا بیٹی فاطمہ تسی اپنے ابا حضور تو فرمان تے سنے ہوئے گا انہاں کہ نیک عورتاں اپنے نیک مرداں دے نال ہاتھ پھڑ کے جنت وچ جان سبحان اللہ نیک عورتاں نیک مرداں دے نال ہاتھ پھڑ کے جنت وچ جان دیاں ہاتھ پھڑ کے فاطمہ بیٹی جنت وچ تو بھی جانا جنت وچ میں بھی جانا اور فرق اتنا ہوئے گا جدوں تو جنت وچ جائیں گی تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا میرا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ وچ تو سیدہ فاطمہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے رو کے کہنے لگیا تو سیدہ عائشہ نے کہا بیٹی اے تے دلیل دا جواب میں دلیل نہ دیتا ہے جے فاطمہ تو اپنا مقام پوچھے نا تے میری ورگی ہزارہ عائشہ فاطمہ تیری جتی تے قربان کیتی ہے سبحان اللہ اللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث تے کہنے لگے بھئی گل سنو رکھنا بھی ہوتے اگر تے روزے دا دروازہ کھل جائے تے مینوں روزے چ دفنا دینا اگر نہ کھلیا پھر عام قبرستان مسلمانہ دے نال دفنا دینا علماء لکھتے ہیں کہ حضرت علی دیگر صحابہ نے حضرت ابو بکر کا جنازہ اٹھایا روزہ کے سامنے جا کے رکھیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ تہاڈا حبیب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو صلی اللہ علیہ علماء لکھتے ہیں کہ روزے دا دروازہ کھلے تے اندروں آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب سبحان اللہ حبیب نو حبیب نال ملا دے ہن میں چونکہ موج وچ رہن والا بندہ میں کہ یا اللہ کمال ہو گئی دروازے تے دستک بھی نہیں دتی روزے دا دروازہ کھل گیا مینوں انج لگدا رب کیا ہوئے گا ہجرت والی رات دستک دتی سی مصطفیٰ نے جا کے صدیق دے دروازے تے صدیق نہیں سی پوچھیا دروازے تے کون اونے بھی دروازہ کھول دتا روزے دا مالک پوچھے گا کون ہے اج مصطفیٰ نے دروازہ کھول دتا سبحان اللہ کو تو تہاڈا ایمان تازہ سبحان اللہ نہیں سارے بولو بڑے حضرات بھی سبحان اللہ کہہ دیو کملی والے میں صدقے چلو دعا کر لو دعا کر لو
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਖਾਰੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कमली वाले मैं सदके तेरी याद तो आगे जो बेकरारा ते कम आ गई, ऐसी बागे मदीना जो उठी महक कईयां दुखियां लाचारा ते कम तकरीर मुकम्मल कर देना वा। मां बहन बैठी न मिंबरी रौला तुम रियाज़िल जन्ना ते शायर बड़ी मजेदार मंजर कशी कर दे। शान सिद्दीक़ को फारूक दा की नसा की तलब ने उन्हां दा है उच्चा निशान। सामे रोज़े दे विच सामे रोज़े दे विच, सामे रोज़े दे विच सोहणों बच्चेरा की बयान होया। कहना तालिब इल्म आया सी, समझ पढ़िया ते अकीदा दे गया। सामे रोज़े दे विच जेरी बचदी सी थां, सामे रोज़े दे विच जेरी बचदी सी थां, कमली वाले दे यारां दे कम कमली वाले ते यारां दे कम आ गई। उनका तसव्वुर करना, अपने अमाल नू भी सामने रख ते जरा मैदान महशर दी ओ वहशत भी सामने रख। अपना अमलां दे वल्लों आंदी सी मैनू शर्म, रख लिया कमली वाले ने मेरा करम। रोज़े महशर नू आका दी नज़रे करम, मैं जैबदारा दे कम आ गई। वसअत दिल तो बहुत है, वसअत सहरा कम है, इसीलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे अमर रख दिया। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।